خدا نے اپنے حبیب کو جو کچھ عطا کیا، کوثر کا مطلب صیغہ مبالغہ ہے فعل کے وزن پر، تو خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، امت کے کثرت کے معنی میں امت کے علماء کی کثرت، دولت کی کثرت، اولاد کی کثرت، جنت کی نہر کا نام کوثر، اور اس میں کوئی شک نہیں جس کا جہاں تک معرفت کی پرواز ممکن تھی اس نے کوثر کو وہیں تک سمجھا۔ کسی نے دولت کو سمجھا کوثر، کسی نے جنت کی نہر کو سمجھا کوثر۔ میں کیا کہوں، ہمیں جنت کی نہر سے کیا کام، ہمیں کیا کام جب جنت کے جوانوں کے سردار ہمارے جنت کی نہر صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ کوثر کا ایک عنوان قائم ہوا کہ خدا نے اپنے حبیب کو بیٹی عطا فرمائی، اور آج کی رات بیٹی کی یہاں ایسے بیٹے کی آمد ہے جسے کوثر کے تسلسل میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پہلی خوشی آل محمد کے گھرانے کی ہے۔ یوں سمجھیے کہ رجب کی 13 تاریخ کے بعد اور جمادی الثانیہ کی 20 تاریخ کے بعد اب کوئی خوشی اس گھرانے میں ہے تو یہ خوشی اتنی حسین ہے، اتنی عظیم ہے کہ خدا نے لفظ کوثر کی وسعت کو حسن کے شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، آج لؤلؤ کی آمد کی شب ہے، تو مانگنے والے اپنے انداز سے مانگیں گے، مگر سورہ کوثر کے بارے میں 2 باتیں اور سن لیجئے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کے بہت سارے ثواب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ثواب پہ خاص تعلق ہے۔ یہ بات پھر دہرا دوں کہ تو پورا قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ انسان اس کو بطور اوراد و وظائف پڑھے، اس لیے نازل ہوا کہ انسان بن جائے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ عطا کے 2 معنی ہیں، عطاء تملیک، عطاء غیر تملیک۔ کبھی آپ مجھے کچھ دیتے ہیں مگر مالک نہیں بناتے، اور کبھی مجھے کچھ دیتے ہیں اور مالک بنا دیتے۔ خدا نے اپنے حبیب کو کوثر دے کر مالک بنا دیا ہے، مالک کوثر۔ اللہ اکبر، ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ سورہ کوثر کی تلاوت کے کچھ فائدے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ پروردگار عالم کی عطا، اپنے گھر میں بیٹی کی آمد میں خوشیاں منائیے کہ خدا نے پیغمبر کی بیٹی کو کوثر کہہ کر بیٹوں کا لائن سے اس انداز سے ہدایت کا عنوان مکمل کیا۔ قسم بخدا، ایسی بیٹی، اس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار بن جائے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایک نماز کی تاکید ہے، ایک قربانی کی تاکید۔ ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کی تلاوت کے کچھ فائدے علماء نے بیان کیے روایت ابی بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کا اندازہ ابھی یہاں بیٹھ کے شاید آپ کو اتنا نہ ہو، اگر آپ روزے کے افطار سے پہلے یہ روایت سنتے تو بات شاید اور ہوتی، جبکہ پیاس کی شدت ہوتی۔ پھر میں آپ سے کہتا کہ اگر روزے میں یہ 17 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی پیاس پر آپ اتنا پریشان ہیں تو قیامت کی پیاس بجھانے کے لیے ایک طریقہ بتا دیا جائے۔ جس کو اپنی قیامت کی پیاس بجھانا ہو تو اسے چاہیے اپنی واجب نمازوں میں اور مستحب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کیا کرے۔ اگر یہ سوچ کے سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں کہ مختصر سورہ ہے تو ثواب نہیں ملے گا، نماز تو ہو جائے گی مگر یہ ثواب اس کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کو جان کے پڑھیے تو بات اور ہے، مختصر سمجھ کے پڑھیے تو بات اور ہے۔ کہ انما الاعمال، سورہ کوثر کی تلاوت اگر انسان اپنی واجب نمازوں میں اور مستحب نمازوں میں انسان اس کو بجا لائے تو امام فرماتے ہیں خدا 2 فائدے، 2 نعمتیں اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک تو قیامت کے دن اسے خدا قیامت کی پیاس سے بچا لیتا ہے، کوثر عطا کرتا ہے، اور خدا اسے جنت میں ختمیہ مرتبت کے جوار میں جگہ بھی دیتا ہے۔ جس سے وہاں جگہ چاہیے ہو وہ اپنی مستحب نمازوں میں، واجب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت۔ کبھی کبھی انسان پوچھتا ہے مولانا اس کے علاوہ بھی اور سورہ کوثر کے فضائل موجود، جن میں اگر بطور الہ کے اندازے ہیں، خدا کی حکمتیں ہیں، وہ کچھ دیتا ہے، کچھ لیتا ہے، پھر بہت کچھ دیتا ہے۔ اب انسان اگر منزل صبر پر رہے تو انسان کو خدا بہت کچھ دیتا ہے۔ زمین مقدس مینا پر اللہ کے حبیب پر سورہ کوثر سب سے مختصر ترین سورہ، پورے قرآن مجید کا سب سے مختصر ترین سورہ سورہ کوثر، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سے چھوٹا اور کوئی سورہ خدا نے رکھا ہی نہیں، یعنی ایک خبر دینے کے لیے پورا سورہ بنا دیا۔ ورنہ عام طور پر سورے مختلف عناوین کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک عنوان نہیں اس کے اندر ہوتا ہے، مگر یہ سورہ عجیب ہے، شروع ہوتا محمد سے ہے، ختم ہوتا محمد پر ہے، شروع ہوتا تولنا سے ہے، ختم ہوتا تبرہ پر۔ ان شانئک، صلوات پڑھیں۔